بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ تو یہ ان کا کمال ہے کہ ولی ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ولی ہیں، ان پڑھ ولی نہیں ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ رات کے وقت۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ان کے جو پیر ہیں نا، حضرت قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قرآن مجید کو یاد کرتے لیکن پھر بھول جاتے، یاد کرتے پھر بھول جاتے، یاد کرتے پھر بھول جاتے، بڑا پریشان تھے قطب پاک۔ رات کو سوئے، میرے آقا نے کرم فرمایا، زیارت کروائی، اور سرکار نے پوچھا اے قطب پریشان کیوں ہے؟ عرض کی حضور پریشان اس لیے ہوں قرآن پاک یاد نہیں رہتا۔ فرمایا کل سے سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دو۔ اور یہ نسخہ ہے ان حفاظ کرام کے لیے کہ جن کو قرآن یاد نہیں ہوتا، یا پھر جو یاد کرتے نہیں ہیں بیچارے، یا پھر توجہ نہیں کرتے۔ جتنے حفاظ کرام ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ نسخہ لکھ لیں، اور یہ میرے پاک نبی کا بتایا ہو نسخہ ہے۔ بتایا کس کو؟ قطب پاک کو۔ اور یہ دیکھیں جب قطب پاک پریشان تھے، سرکار نے زیارت کرا کے یہ نسخہ بتایا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا، میں نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی۔ اور یہ وظیفہ ہے بہت بڑا، جس کو منزل یاد نہیں ہوتی رات کو سونے سے پہلے سورہ یوسف پڑھ کے سویا کرے، اللہ کے فضل سے اسے قرآن پکا ہو جائے گا۔ اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پر عمل کیا جو میرے آقا نے مجھے بتائی تھی۔ میں سورہ یوسف پڑھتا گیا، یاد کرتا گیا، سورہ یوسف پڑھتا گیا، یاد کرتا گیا۔ زندگی میں نے اپنی روٹین بنا لی کہ سورہ یوسف کو میں نے چھوڑا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں سورہ یوسف پڑھتا گیا، یاد کرتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا الحم سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن مجھے یاد ہو گیا۔ تو یہ سورہ یوسف کی برکت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور رات کے ٹائم کرتے تھے۔ اب بھی کئی ایسے علماء ہیں جو رات کے وقت قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور ان کی رات کا کئی حصہ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے میں گزر جاتا ہے۔ آج کل تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر رات کو ہم ایک سپارہ پڑھ لیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہم نے 5 پڑھے ہیں، اگر 5 پڑھیں تو کہتے ہیں 10 پڑھے ہیں۔ یہ جو کہنے والی بات ہے نا، کہنے والی بات، اس سے بندہ پھر رہ جاتا ہے۔ کام کرو کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں ابھی آگے چل کے ذکر کر رہا ہوں نا بابا فرید کا کہ انہوں نے کس طرح عبادت کی ہے اللہ کی۔ تو ہم جب اس کو شو کر دیتے ہیں نا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آج ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کا فضل تو ہے، یہ کہنا چاہیے۔ لیکن نیت اگر یہ ہے بندے کی کہ میں اگر کسی کو کہوں گا، وہ میرے کہنے پر ہو سکتا ہے وہ بھی نماز شروع کر دے، نیت ٹھیک ہے۔ اگر اس نیت سے کہا ہے کہ یار میں کہوں کہ یار میں بہت بڑا نمازی ہوں، تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم جو کام کرتے ہیں کرنے سے پہلے یا تو بتا دیتے ہیں یہ کام کیا، یا پھر کرنے کے بعد کہتے ہیں جی بڑا کام کر لیا ہم نے۔ لیکن وہ اللہ کے ولی تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں ہر روز میں 1 نہیں بلکہ 2 پورے قرآن مجید مکمل کیا کرتا تھا۔ رات کے وقت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت 2 قرآن مجید مکمل پڑھتے۔ اور آپ کو پتہ ہے رات کتنے گھنٹوں کو ہوتی ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ سوچے، وہ کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1 قرآن نہ پڑھیا جاوے راتی تو تسی 2 دی گل پہ کر دے ہو۔ میں اسے کہوں گا اگر سمجھ نہیں نہ آتی تو اسے بابا فرید کی کرامت سمجھ، کیونکہ جو کرامت ہے وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، کرامت بھی سمجھ نہیں آتی، معجزہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ مجھے بات آ گئی ذہن میں تو کرنے لگا ہوں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم جب سواری پر سوار ہوتے، 1 قدم رکھتے، دوسرا رکھنے سے پہلے قرآن مکمل۔
حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم یہ سارے مولا کائنات کے غلام اور نوکر ہیں. ایک سواری پر ایک قدم رکھتے، دوسرا رکھنے سے پہلے قرآن مکمل ہو جاتا. کسی نے کہہ دیا حضور ہم پڑھیں تو اتنے گھنٹے لگتے ہیں، ہم پڑھیں تو اتنی راتیں لگتی ہیں، ہم پڑھیں تو اتنے دن لگتے ہیں. فرمایا تم اور میں فرق بڑا ہے نا، ہم اور میں فرق بڑا ہے. اس نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا تم صرف زبان سے پڑھتے ہو. حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ معمول تھا قرآن پڑھنے کا. فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو، کوئی پڑھتا ہے تو پوری رات لگاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے دن لگاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے 2 راتیں لگاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے 4 راتیں لگاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے ہفتے میں پڑھتا ہے، کوئی 10 دن میں پڑھتا ہے. ہر بندے کی اپنی اپنی روٹین ہے. حضور مولا کائنات نے کہا میں نبی کا ویر ہوں، میں ایسے نہیں پڑھتا جیسے تم پڑھتے ہو. حضور پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا علی کے وجود کا ایک ایک بار قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. اگر بندہ کہے نا اب بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اسے کہنا بھائی یہ علی پاک کی کرامت ہے، اور کرامت کی تعریف یہ ہے جو سمجھ نہ آئے، عقل سے اوپر ہو. معجزہ نبی سے ظہور ہوتا ہے معجزے کا، اور ولی سے ظہور کرامت کا ہوتا ہے. اگر نبی سے ایسا کام ہو جو بندے کو سمجھ نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں سمجھ نہیں آتی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں ہر رات میں 2 قرآن مجید مکمل پڑھتا. اب اگر بندہ کوئی یہ کہے نہیں جی وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ تو ایسے ہی پیر بن گئے، میں نے کہا کچھ عقل کر. وہ ویسے پیر نہیں بنے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے بڑا کچھ محنت کر کے رب کی بارگاہ سے پایا ہے. آپ کے پیر و مرشد کتب پاک نے آپ کو حکم دیا، فرمایا جاؤ طے کا روزہ رکھو. طے کا روزہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 3 دن کا روزہ ہوتا ہے، تیسرے دن مغرب کے ٹائم افطاری کرتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ روزہ شروع کیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن آیا، ایک بندہ آیا روٹی لے کر، اور حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ نے وہ کھانا کھایا. جو ہی کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، وہ کھانا سارا باہر نکال دیا. اپنے پیر کے پاس چلے گئے، کہنے لگے حضور میں نے روزہ تو رکھا 3 دن کا، لیکن وہ بندہ آیا تیسرے دن، اس نے کھانا دیا پر میں کھانا برداشت نہ کر سکا. فرمایا فرید تیرے پیٹ کو اللہ نے پاک رکھا ہے. فرمایا فرید تیرے پیٹ کو اللہ نے پاک رکھا ہے، غلط لقمہ اس میں نہیں جا سکتا. مجھے بتائیں فرید کے پیٹ میں غلط لقمہ نہیں جا سکتا، معین بے کساں کے پیٹ میں جا سکتا ہے؟ اگر کسی ولی کے پیٹ میں رب برداشت نہیں کرتا کہ غلط لقمہ جائے، کیا کوئی صحابی غلط لقمہ کھا سکتا ہے؟ بولے یہ تو ولی ہیں اللہ کے اتنے پاک ہیں، تم نبی پاک کے صحابہ کتنے پاک ہوں گے، اور پھر نبی پاک کی آل کتنی پاک ہوگی. آپ نے فرمایا فرید تیرے پیٹ کو اللہ نے پاک رکھا ہے، اس لیے ایسا لقمہ نہیں جا سکتا. حضور مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمایا بات یہ ہے وہ جو بندہ کھانا لے کر آیا تھا وہ بندہ شرابی تھا، وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. رب نہیں چاہتا فرید کے پیٹ میں کوئی ایسا لقمہ جائے. اے میرے پیر پھر اب کیا کروں؟ فرمایا دوبارہ جاؤ پھر روزہ رکھو. آپ نے 3 دن کا پھر روزہ رکھا. 3 دن گزر گئے، کچھ کھانے کے لیے میسر نہ ہوا، نہ کسی نے دیا. 4 دن گزرے، پھر اگلا 3 دن کا پھر روزہ رکھا. 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزر گئے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ گنج شکر آپ کو کیوں کہتے ہیں، ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو 6 دن گزر گئے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں. پتہ ہے کیا ہوا 6 دن کے بعد؟ آدھی رات کا وقت تھا، نوافل پڑھنے کے بعد بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو بھوک لگی، پیاس نے بڑا ستایا. آپ اٹھے، زمین پہ آئے، نیچے سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اسے اٹھا کے منہ میں رکھا، وہ شکر بن گیا. سنیو بڑے ڈھیلی تسی سبحان اللہ کی ہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ منہ میں رکھا تو منہ میں وہ جاتے ہی شکر بن گیا.
آپ نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چال ہو ابلیس کی، آپ نے تھوڑا وقت کرنے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی کام کیا، پھر وہ شکر بن گیا، تیسری مرتبہ پھر وہی کام کیا، پھر وہ شکر بن گیا۔ تو جب صبح ہوئی پیر صاحب کے پاس ہے، کہنے لگے حضور رات کو یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرید الدین، اللہ نے تیری اس عبادت کو قبول کر لیا ہے، اور میں تیرا پیر ہو کے آج تجھے لقب دے رہا ہوں کہ زمانہ آج کے بعد صرف فرید الدین نہیں کہے گا، گنج شکر بھی کہتا رہے گا۔ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ اب آپ اگلی بات سنیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ بابا صاحب آئے کتب پاک کے پاس، کہنے لگے حضور کوئی اور کام بھی بتا دے مجھے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اور قریب ہو جاؤں۔ فرمایا چلہ کاٹو، اور اسے چلہ معکوس کہتے ہیں، جو میں عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ ہوتا ہے 40 راتوں کا چلہ، ہو ویسے بھی ہوتا ہے 40 کا، تو 40 راتوں کا چلہ کاٹو۔ وہ طریقہ کار سارا کتب پاک نے سمجھا دیا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد کی تلاش میں نکلے۔ فرمایا ایسی مسجد ہو جس میں کنواں بھی ہو، کنویں کے ساتھ درخت بھی ہو، اور درخت کی جو شاخیں ہیں وہ اوپر سے گزرتی ہوں۔ آپ تلاش کرتے 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 اچ شریف ہے، بہت بڑا آستانہ دربار ہے، وہاں پر جب پہنچے ایک مسجد دیکھی آپ نے، مسجد میں کنواں بھی تھا، ساتھ درخت بھی تھا۔ آپ نے اس کے مؤذن کو بلایا، مؤذن کا نام تھا رشید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ مؤذن بھی بڑا نیک تھا، بہت نیک تھا۔ اس کو آپ نے بلایا، فرمایا ایک بات ہے راز کی، میں بڑی مساجد میں گیا، مجھے کہیں کنواں نہیں ملا، یہاں پر کنواں ہے، تو ایک راز کی بات ہے۔ کہنے لگا حضور بتائیں، آپ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ نے فرمایا راز کی بات یہ ہے، میں نے 40 راتیں یہاں پر رہنا ہے، اور آپ نے کسی کو بتانا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہم تو شو کرتے ہیں نا، عبادت کو شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ یہ ہے۔ فرمایا آپ نے کسی کو بتانا نہیں۔ تو اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا جب رات کا وقت تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آ جانا۔ آپ نے رسی کا ایک کنارہ اپنے پاؤں میں رکھا، پاؤں کو باندھا، اور دوسرے سرے سے اس درخت کی شاخ میں وہ لگائی، اس رسی کا جو سرا تھا، یعنی اپنے پاؤں کو باندھ کے فرمایا مجھے کنویں کے اندر لٹکا دو۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس مؤذن نے کنویں میں لٹکایا، رات گزر گئی۔ فرمایا جب صبح کی اذان کا وقت ہو، اذان سے پہلے پہلے مجھے باہر نکال لینا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اللہ جانتا ہے کہ وہاں کیا پڑھتے رہے اور کیا اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ سے کتنی رحمتیں نصیب ہوتی رہی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک رات گزر گئی، 2 راتیں گزر گئی، 10 راتیں، 20، 30، 40 راتیں پورے گزاری، کنویں کے اندر لٹک کے گزاری اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہے، اور ہم جتنے فریدی ہیں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، جتنے چشتی ہیں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، جتنے سوروردی ہیں نقش بندی ہم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ پیر صاحب کی باری ہے تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، بابا فرید کے نعرے لگاتے ہیں، معین بے کساں کے نعرے لگاتے ہیں، کتب پاک کے نعرے لگاتے ہیں، بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے نعرے لگاتے ہیں۔ نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ان کی زندگی کو پڑھ کے عمل کتنا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے الٹا لٹک کے اپنے رب کو منایا۔ ہمارے پاس ساری سہولیات ہیں ماشاءاللہ، اے سی بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، لائٹ کا انتظام بھی ہوتا ہے، قالینیں بھی بچھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت معاملات کیسے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں جب میں پاک پتن شریف گیا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف سے کافر ہی کافر تھے۔ بس جا کے ڈیرا لگایا اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہر طرف سے فرید فرید ہونا شروع ہو گیا۔ اس شہر کا نام پاک پتن نہیں تھا، بابا فرید کے قدموں کی برکت سے پاک پتن بنا۔ مدینہ المنورہ کا نام جیسے پہلے مدینہ نہیں تھا، میرے آقا نے قدم رکھے تو مدینہ بن گیا۔ پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ۔
یہ جتنی زمین ہے اللہ کے ولیوں کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اتنا کرم کر دیا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 راتیں پوری کی، اور 40 راتیں پوری کرنے کے بعد آپ نے اس مؤذن کو بلایا۔ مؤذن بندے دا پتر آئی، ٹھیک ہے، آپ نے اسے بلایا، وہ پیار کرنے والا تھا۔ اور مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بندے نے عرض کی